السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبادہ بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی کو مہمانوں کے لیے کھانا لانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ دسترخوان بھی لائیے۔ باندی جب دسترخوان لائی تو وہ بہت میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو کہا کہ اس کو تندور میں ڈال دے۔ نوکرانی نے دسترخوان کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد دسترخوان تندور سے نکالا تو وہ سفید دودھ کی مانند تھا۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے حیران ہو کر پوچھا اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دسترخوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کر اس سے چہرہ اقدس صاف کیا کرتے تھے، اور ہم بھی تبرک کے طور پر سنت ادا کرنے کی غرض سے کھانا کھانے کے بعد اس سے منہ صاف کیا کرتے تھے، اور جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسی طرح آگ میں ڈال کر صاف کر لیا کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کر جاتی ہے اسے آگ نہیں جلاتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف ایک غزوہ میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 مجاہدین اسلام کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کا حکم دیا۔ وہاں پر پانی نہیں تھا، پر لشکر میں بڑی بے چینی اور پریشانی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنی شہادت کی انگلی ٹکا دی، وہاں زمین کھودنے کا حکم دیا۔ تھوڑی سی مٹی ہٹانے کے بعد وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ تمام لشکر اور جانوروں کو با افراد پانی میسر آیا۔ بیابان کا یہ چشمہ ایک عرصے تک جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی یاد دلاتا رہا۔ اسی طرح جنگ خندق کے دوران 4 سیر جو کی روٹی سے 1000 آدمیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر کرایا، اور وہ روٹی پھر بھی اسی قدر موجود رہی۔ ایک بار جنگ تبوک میں 30,000 مجاہدین کے لشکر میں ایک آدمی کے لائق پانی نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اس میں کھڑا کر دیا، فوراً اس جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر اس سے آسودہ ہوا۔ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دان لے آؤں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہمراہ قبرستان میں گئے اور اس کے لڑکے کی قبر پر تشریف لائے۔ آواز دی، اے لڑکے، تیری خواہش ہے دنیا میں آنے کی؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری دنیا میں آنے کی خواہش ہو تو تمہیں ماں باپ کے پاس بھیج سکتا ہوں تاکہ تیرے والدین ایمان لے آئیں۔ لڑکے نے کہا، میں نے والدین سے زیادہ مہربان خدا کو پایا، اور یہ مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے ہوئی۔ یہ سن کر لڑکے کے والدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائیوں کو تسلیم کیا اور بیٹے کی زندگی کا مطالبہ چھوڑ کر ایمان کی دولت کا مطالبہ کیا، اور دونوں جہانوں کی اسی دولت سے اپنے دامن کو بھر لیا۔